جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک بڑے ہی مشہور ناول بستی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ دوستو انتظار حسین کا یہ ناول بستی 1980 میں شائع ہوا۔ اردو ادب کی ہمیشہ سے یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں ایسے ناول نگار ملتے رہے ہیں جنہوں نے نت نئے چھوٹے موضوعات پر منفرد اسلوب کے حامل ناول تخلیق کیے۔ انتظار حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے اکثر ناولوں میں ہجرت اور تقسیم سے پیدا شدہ مسائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ 1980 میں شائع ہونے والا ان کا یہ ناول برصغیر کی تقسیم کے بعد ہجرت سے پیدا شدہ مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو صدیوں سے ساتھ رہنے والے کروڑوں لوگوں کو ہجرت کر کے نئی جگہوں کی تلاش میں گھروں کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھروں کو ویران کر کے جانا پڑا، اپنی بستیوں کو اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے لوگوں کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کروڑوں مسلمان ہندوستان چھوڑ کر آنکھوں میں سنہرے خواب سجا کر پاکستان آئے، مگر 1971 میں یہ ملک مزید دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس صورتحال نے لوگوں کی نفسیات کو بھی متاثر کیا۔ ناول بستی میں یہ ساری صورتحال بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی اپنی کتاب تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بستی انتظار حسین کا ناول ہے جو 1980 میں شائع ہوا۔ یہ ناول قیام بنگلہ دیش، ہند و پاک کے مہاجرین کے درد و کرب، ان کی نفسیاتی الجھنوں، تہذیبی شکست و ریخت، آبادی میں ویرانی کا احساس اور 1971 کی جنگ کی تباہی و بربادی پر محیط ہے۔ بستی میں تقسیم سے قبل کی صورتحال کی بھی عکاسی کی گئی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر احترام سے دلوں میں محبت تھی، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام تھا۔ جب برصغیر تقسیم ہوا تو لوگ ہجرت کر کے نئے بننے والے ملک پاکستان آنے لگے۔ ان دنوں میں لوگوں کے اندر محبت تھی، مہاجرین کا استقبال ہوتا تھا، انہیں گھروں میں جگہ دی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے، تہذیبی روایات دم توڑنے لگیں، معاشرتی برائیاں سر اٹھانے لگیں۔ وہ لوگ جو بڑے مالدار تھے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، مگر ہجرت کرنے کے بعد انہیں بڑی مالی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اس تقسیم کے بعد ایک تہذیبی بحران بھی پیدا ہوا، دوسروں کی مدد اور ہمدردی کا جذبہ ختم ہوا، رقابت اور دشمنی پیدا ہونے لگی۔ اس افراتفری میں لوگ اپنی تہذیب اور معاشرت کو فراموش کرنے لگے۔ مہاجر بے سر و سامان تھے، جہاں جگہ ملی وہاں مقیم ہو گئے، مگر ان میں پہلی سی محبت، سلیقگی اور رکھ رکھاؤ نہ تھا۔ انتظار حسین ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے شام نگر کے مکان کشادہ سے تنگ ہوتے چلے گئے اور دلوں میں گنجائش کم ہوتی چلی گئی۔ دوستوں مہاجرین اور مقامی افراد میں کشمکش بڑھنے لگی۔ مقامی لوگ مہاجرین کو اپنا حریف تصور کرنے لگے۔ ناول بستی میں ہندو مسلم بھائی چارے کے ساتھ تحریک آزادی اور انگریزوں کے مظالم کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 1971 کی جنگ اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ اس جنگ میں پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو گئے۔ جنگ کا ماحول لرزہ خیز تھا۔ کچھ لوگ ان حالات میں بنگلہ دیش میں تھے اور ان کا باقی خاندان پاکستان میں۔ یہ ناول لوگوں کی جنگ کے دوران ذہنی کیفیت اور بے چینی کو بھی عیاں کرتا ہے۔ ناول میں صدیوں سے مشترکہ کلچر کے تحت زندگی بسر کرنے والوں کو الگ کرنے کے بارے میں بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیسرا ناہید اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کی اسالیب بیان میں لکھتی ہیں، ناول بستی میں کئی مقامات پر جڑوں کی تلاش کا مسئلہ فلسفیانہ اسلوب میں بیان ہوا ہے۔ یہ سوال بار بار سر اٹھاتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کے باسی برصغیر کے 1000 سالہ پرانے مشترکہ کلچر سے کیوں کر لا تعلق رہنے لگے۔ یہ دکھ ناول کا بنیادی دکھ ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک چائے خانہ شیزان دکھایا گیا ہے اور اس میں چند لوگ موجود ہیں۔ ان افراد میں ذاکر، سریندر، سلامت، افضال، زوار، صابرہ اور انیسہ شامل ہیں۔ یہ لوگ ذی شعور، عقل مند ہیں، مگر حساس طبیعت کے باعث ذہنی اضطراب کا بھی شکار ہیں۔ کچھ حالات اور واقعات ایسے گزرے کہ ان کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ یہ کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی سرزمین کو چھوڑ کر نئی زمین پر آنکھوں میں نئے خواب سجائے آئے ہیں، مگر یہ لوگ نئے ماحول اور نئے معاشرے میں خود کو ڈھال نہ سکے۔ ملک کے سیاسی انتشار کے باعث ملک تقسیم ہو گیا، چنانچہ ناول کے کرداروں کو تقسیم در تقسیم اور ہجرت کے عمل نے انتشار اور اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے وجود کا ایک حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے۔ انتظار حسین ماضی پرست ناول نگار ہیں۔
بستی میں جو کردار انہوں نے تخلیق کیے یہ کردار بھی ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ ذاکر جو مرکزی کردار ہے اپنے والدین کے ہمارا اتر پردیش یعنی کہ یو پی کے ایک علاقے جس کا نام بستی روپ نگر ہے سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت ماضی یعنی روپ نگر کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ صابرہ نامی لڑکی روپ نگر میں رہتی ہے۔ ذاکر اور صابرہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر صابرہ ہجرت کر کے روپ نگر سے جانا نہیں چاہتی۔ تقسیم برصغیر نے ان لوگوں کی محبت کو بھی متاثر کیا ہے۔ انتظار حسین داستانوی مزاج شخص ہیں۔ بستی کے اسلوب پر بھی ان کے ماضی پرستی اور داستانوی مزاج اثر انداز ہوتے ہیں۔ ناول میں پلاٹ کا احساس نہیں ہوتا، آواگون کے عقیدے کے زیر اثر۔ ناول میں واقعات میں زمان و مکان میں ربط اور ضبط بھی موجود نہیں ہے۔ ناول میں سرریلزم، ڈائری اور خطوط کی تکنیک، شعور کی روح کی تکنیک اور فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال بھی ملتا ہے۔ مصنف کا انداز سادہ اور جاندار ہے۔ ہجرت کے احساس نے ناول کے اسلوب کو خاصا متاثر کیا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ میں جب گھر سے چلا تھا تو میرے سارے بال سیاہ تھے۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، 20-21 کے لپیٹے میں تھا۔ جب پاکستان پہنچا اور نہانے کے بعد آئینہ دیکھا تو میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ پاکستان میں میرا پہلا دن تھا۔ گھر سے کالے بالوں اور خاندان والوں کے ساتھ نکلا تھا۔ پاکستان پہنچا تو میرا سر سفید تھا اور میں اکیلا تھا۔ بستی کے اسلوب میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی ہے۔ اس داستانوی اسلوب میں قدیم اساطیر، ہندو دیو مالاؤں اور علامتوں کا استعمال ہوا ہے۔ انتظار حسین نے دیو مالائی قصوں، اسلامی تاریخی کرداروں، استعاروں، اساطیر، اشاروں اور کناؤں کو ایک لڑی میں پرو کر شگفتگی سے ایک اسلوب تشکیل دیا ہے۔ مثلاً چند اقتباس سماعت کیجیے۔ کالے مندر سے کربلا تک، کربلا سے قلعے تک، قلعے سے راون بن تک سب کچھ اسی طرح تھا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، کبھی کبھی چلتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں کہ چل رہا ہوں، باقی پنجوں پر دوڑ رہے ہیں اور آواز سی آتی ہے جیسے کوئی کتر رہا ہو۔ سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت 20ویں صدی میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بستی 1980 انتظار حسین کا اہم ناول ہے۔ اس میں انہوں نے تقسیم ملک، ہجرت، اپنوں سے بچھڑنے کا غم، اپنی زمین سے دور ہونے کا کرب، جنگ کی صورتحال، قتل و غارت گری وغیرہ کو بیان کیا ہے اور ان کے اثرات جس طرح انسانی زندگی اور تہذیب و تمدن اور معاشرت پر ہوئے ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔